میرے سونیا منمونیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونیا منمونیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا ہر سخن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا ہر سخن تیرے واسطے، میرے سونیا منمونیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میرا چین تو تے قرار تو، میری شان تو تے وقار تو، تیرے دشمنا نال دشمنی، میرا ہر سجن تیرے واسطے، تیرے دشمنا نال دشمنی، میرا ہر سجن تیرے واسطے، میرا تن بدن تیرے واسطے، ہن تے قبر دے وچ آ بھی جا، حاکم دی من لے التجا، میں ہر لباس اتاریا، میں ہر لباس اتاریا، پایا کفن تیرے واسطے، میرے سونیا منمونیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا ہر سجن تیرے واسطے، میرے سونیا منمونیا۔ حمد و صلات کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور خصوصاً اس آیت کا شان نزول جو بیان کیا ہے مفسرین نے، یہ آیت مقدسہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں نازل ہوئی کہ آج 16 ذی الحج ہے، اور 18 ذی الحج کو، اس چاند کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کو باغیوں نے شہید کیا، تو اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، جو ان کے فضائل ہیں، ان کو آج کے اس جمعہ کے مختصر وقت میں موضوع سخن بناتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تذکرہ کرنے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان، ان کا نام عثمان بن عفان ہے، والد محترم کا نام عفان، کنیت انہیں ابو عبداللہ کے نام سے بھی کنیت سے جانا جاتا ہے، وہ عمر بھی کہتے ہیں۔ یہ عرب میں اکثر طور پہ القابات اور کنیت، اس سے صحابہ کرام یا دیگر لوگوں کی آج بھی وہاں یہ بڑا رواج ہے کہ کنیت سے، یعنی بیٹے کے نام کے ساتھ ابو لگا کے نا، ابو عبداللہ، ابو عمر یا کسی اور نسبت سے کنیت بنا لینا۔ اور آپ کا مشہور لقب جو ہے وہ ذوالنورین ہے،
دو نوروں والے، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے کہ ابتدائی میں اب مسلمان ہو گئے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، جب سرکار دو عالم نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اس اللہ کی عبادت کرو اور میں اللہ کا نبی ہوں، تو سرکار دو عالم نے جب اعلان کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ حضرت عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فطرتاً ان میں وہ خوبیاں تھیں کہ جب اسلام قبول نہیں بھی کیا نا، کبھی یہ جاہلانہ جو رسم و رواج تھے، جو کافروں کے عبادت کے متعلق اور دیگر جو معاشرے میں ان کے رسم و رواج تھے، حضرت عثمان غنی جب اسلام آپ نے قبول نہیں بھی کیا تھا، اس وقت بھی آپ ان رسم و رواج میں سے ان عبادات جو جھوٹی عبادات، جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکنے والے تھے، ان میں آپ کا شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے ہدایت لکھ دیتا ہے نا، رب جس کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی بھی ماحول میں ہو، کسی بھی وقت میں ہو، اللہ تعالیٰ پہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ خیر، مورخین نے جو بات لکھی ہے کہ آپ چوتھے مسلمان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جب اسلام قبول کیا، اور ادھر عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ملتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی بات ملتی ہے، اور چوتھے نمبر پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی برکت والی اور ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے حضرت عثمان غنی کے لیے، جب سرکار دو عالم نے رب کی توحید کا پیغام دیا تو حضرت عثمان غنی نے پہلے لوگوں میں ہی قبول فرما لیا۔ اور والسابقون الاولون، یعنی جن کی قرآن نے تعریف کی ہے، جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی تعریف فرمائی ہے، ان میں حضرت عثمان غنی کا نام بھی شامل ہے۔ اور پھر اگر آپ بھی اس عظمت کو، اس رفعت کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح ہے وہ حضرت عثمان غنی کو کر کے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی یہ بات یاد رکھنے والی ہے، میں اکثر طور پہ ذکر کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بیٹیاں وہ حضور کے گھر ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر حضور کے رشتے میں سسر بنے، اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ ایسے ہیں جن کو رب نے یہ شرف حاصل کیا، شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کے گھر سرکار دو عالم کی بیٹیوں کا نکاح ہوا۔ بڑی عظمت والی بات ہے، بڑی رفعت والی بات ہے۔ اور حضرت عثمان غنی نے 2 ہجرتیں کی ہیں، اس وجہ سے ان کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کا اور اللہ کا حکم ہوا ہجرت کا، پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف جب ہجرت ہوئی، حضرت عثمان غنی نے ادھر بھی ہجرت کی، اور پھر مکہ مکرمہ سے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوا ہجرت کا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے ہجرت کرو، تو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی کا نام بھی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو ذو الہجرتین بھی، 2 ہجرتوں والے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہوا جب